سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق اللہ العظیم. محترم المقام صدر اجتماع، میری پیاری ماؤں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت مدت کے بعد یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر جمع ہونا، ہمارا یہاں پر بولنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. سامعین، آپ کے سامنے جو میں نے آیات کریمہ تلاوت فرمائی وہ سورہ انفطار کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ایک انسان کو اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر اگل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور اس وقت ہر ایک انسان یہ جان لے گا جو اس نے کمایا ہوگا، جو اس نے اپنے آگے پیچھے کمایا ہوگا، جو اس نے چھوڑا ہوگا پیچھے اور جو اس نے آگے بھیجا ہوگا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس چیز نے تجھے اپنے رب سے غفلت میں ڈال دیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم ان تمام آیات پر تھوڑا بہت میں کوشش کروں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان پر روشنی ڈالوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کی اصلاح کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے آخرت اور قیامت کے بارے میں انسان کو یقین ہونا چاہیے. اسلام میں بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین ہو، ہمیں قیامت کے بارے میں یقین ہو، کیونکہ آج ہم نے اسی آخرت کو بھلا دیا ہے، اسی قیامت کی ہولناکیوں کو بھلا دیا ہے. آج اس قیامت کے منظر کو اگر ہم یاد رکھتے تو ہم انسان آج گمراہ نہ ہوتے، آج ہم فیشن پرستیوں میں مبتلا نہ ہوتے، آج ہم دنیا داری میں مبتلا نہ ہوتے. یہی میسیج، یہی پیغام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیامت میں ادھر مکہ مکرمہ میں آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد آخرت اور قیامت کے بارے میں کفار مکہ کو کہا گیا. توحید کو تو وہ کسی حد تک مان لیتے تھے، لیکن قیامت کے بارے میں وہ بالکل بھی تصور نہیں رکھتے تھے. وہ ان کے اندر یہ تصور تھا کہ ہمیں اس دنیا میں جینا ہے، بس اس کے بعد جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. ایسی کون سی ہستی ہے کہ جو ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گی اور اس کے بعد ہمارا حساب و کتاب لے گی؟ ہمیں اس کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے. بس جو عیش و عشرت ہمیں کرنی ہے، جو ہمیں موج و مستی منانی ہے، وہ صرف اور صرف ہمیں اس دنیا میں منانی ہے. اس کے بعد ہم اس دنیا سے جب رخصت ہو جائیں گے، اگر مریں گے تو اس کے بعد ہمارا جو حساب و کتاب وہ نہیں ہوگا. یعنی کہ ان کو اس پر قیامت کے دن پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ
दिन ब दिन गुमराह होते चले जा रहे थे, नाफरमान होते चले जा रहे थे। तो मुअज़्ज़िज़ सामियात, आज अगर हम देखें, आज हमारा हाल भी उन्हीं का जैसा हो रहा है। हम उनसे भी कम नहीं है, क्योंकि जितना दीन हमारे पास है उससे उतनी ही गुमराही हमारे अंदर आई है, उतनी ही जहालत हमारे अंदर मौजूद है। जितना दीन हमारे सामने पेश किया जा रहा है, जितनी रोशनी हमारे सामने रखी जा रही है, तो दिन ब दिन इस रोशनी के पीछे हम गुमराही के पीछे जा रहे हैं। हम रोशनी के आगे नहीं, बल्कि हम गुमराही के पीछे चले जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उस मंजर को हमें याद दिला रहे हैं कि ए इंसान, उस मंजर को याद कर कि जब ये आसमान फट जाएगा। हम तसव्वुर करें, इस वक्त हम यहाँ पर सभी बैठे हैं, कयामत का आना किसी को भी मालूम नहीं कि कब कयामत आ जाएगी। तो हम गौर करें, हम तसव्वुर करें इस वक्त ये जो आसमान हमारे ऊपर साइबान की तरह है, हमारे ऊपर ये साये की तरह है। तो अगर अचानक अल्लाह तबारक व तआला इसको इसी वक्त फाड़ दे, अगर ये इसी वक्त फट जाए, तो क्या हम एक दूसरे को यहाँ पर पूछेंगे कि मेरी माँ, ये मेरी बहन, तू कहाँ चली गई, आप सब लोग कहाँ चले गए? नहीं। तो उस वक्त को, उस मंजर को याद कीजिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला इस आसमान को फाड़ देंगे, उस वक्त मंजर क्या होगा। जब अल्लाह तबारक व तआला सितारे, जो इस वक्त हम शाम को देखते हैं, हमारे इस पूरे आसमान पर सितारे जो टिमटिमा रहे होते हैं, जब ये तमाम के तमाम जमीन पर झड़ जाएंगे, उस वक्त का मंजर क्या होगा, उस वक्त कैसी हालत होगी। कोई किसी को नहीं जानेगा, माँ बेटे को नहीं पूछेगी, बाप बेटे को नहीं पूछेगा, माँ अपनी बहन, अपनी बेटी किसी को नहीं पूछेगी इस वक्त तुम्हारा क्या हाल है, बल्कि सब अपने ही अपने नफ्स को पूछ रहे होंगे, सब अपनी जान को बचाने की कोशिश उस वक्त कर रहे हैं। तो मेरी माँ और बहनों, उस मंजर को हमें याद करना है, उस मंजर को याद करके हमें अपनी जिंदगी को संवारना है, हमें अपनी जिंदगी को संवार कर आखिरत के लिए तैयारी करनी है, ताकि हम अल्लाह ताला के अजाब से बच जाएं, ताकि हम अल्लाह ताला के अजाब से बचकर जहन्नम के बजाय जन्नत में दाखिल हो जाएं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब समंदर उबल पड़ेंगे। समंदर इस वक्त जब हम देखते हैं वो अलग अलग, पहले समंदर है, उसके बाद थोड़ी सी खुशी आ जाती है, उसके बाद फिर से समंदर है या छोटे छोटे दरिया हैं। लेकिन उस वक्त उबलने का मतलब है कि ये तमाम के तमाम मिल जाएंगे, तमाम के तमाम उबल पड़ेंगे, अपनी जगहों से अपने हुदूद को तोड़ देंगे। तो उस वक्त उस मंजर को हमें याद करके अपनी जिंदगी पे गौर करना है कि इंसान, हम किस चीज से गाफिल हैं, इतनी बड़ी होलनाकी से हम गाफिल हैं, हम गफलत में पड़े हैं, हम गफलत की नींद सो रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ल कुबूर बुसिरत, और जब ये तमाम का तमाम हो जाएगा, जब आसमान भी फट जाएगा, जब तारे भी झड़ पड़ेंगे और जब समंदर भी उबल पड़ेंगे, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कब्रों को फाड़ देंगे। ये जो पहला मंजर है, ये पहले सूर फूंकने पर किया जाएगा। जब पहला सूर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते फूंकेंगे, उसके बाद पहला सूर फूंकने के बाद ये तमाम की तमाम जो ये दुनिया है, ये नीस तो नाबूद हो जाएगी, दरहम हो जाएगा, इसका पूरा निजाम कायनात जो है तमाम का तमाम दरहम हो जाएगा। उसके बाद जब दूसरा सूर फूंक दिया जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त तमाम के तमाम इंसान, जितने भी जानदार, जितने भी मरे होंगे, वो तमाम के तमाम अल्लाह ताला के हुजूर जमा हो जाएंगे। उसके बाद अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, और फिर इंसान अपना किया हुआ सब कुछ देख लेगा, अपने सामने देख लेगा। जो आज हमारे कंधों पर फरिश्ते होते हैं, ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड हमारे सामने अपने रजिस्टरों में रखे हुए हैं, अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। और जब क़यामत बर्पा होगी तो अल्लाह तबारक व तआला, तो ये रजिस्टर जो है हर एक इंसान के सामने रख दिया जाएगा। उस वक्त इंसान को मालूम होगा कि मैंने इस दुनिया में क्या किया था, मैं क्यों गुमराह हो गया था, मैं क्यों अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहा था, मैंने क्यों अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद को तोड़ दिया था। उस वक्त इंसान बहुत पछताएगा, हद से ज्यादा पछताएगा, लेकिन वो पछताना उस वक्त इसके किसी काम नहीं आएगा। अगर ये पूरे दिन रात रोता रहेगा, अगर रोता रहेगा अल्लाह ताला के सामने
لیکن وہ گڑگڑانا اس کا بیکار ہو جائے گا، فضول ہو جائے گا، کیونکہ اس کا عمل دارالعمل جو تھا وہ دنیا تھا اور آخر جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ یہاں پر ہمیں امتحان دینا ہے، یہ دنیا ہماری امتحان گاہ ہے، اور رزلٹ اس کا کہاں نکلے گا؟ وہ نتیجہ ہمارا نکلے گا، وہ قیامت کے دن نکلے، آخرت کے دن نکلے گا۔ تو اگر ہم غور و فکر کریں کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، اپنے ذہن میں یہ تصور لائیں کہ قبر کا عذاب کیسا ہوگا، جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں گے، کہ ہم بھولے سے بھی کوئی گناہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج یہی فکر ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے، تبھی ہم دن بدن ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا ہے جب صبح ہو جاتی ہے، صبح سے ہمارے گناہ شروع ہو جاتے ہیں اور شام تک، یہاں تک سونے تک ہمارے گناہ چلتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم انسان کس میں مبتلا ہے، کتنی گمراہی میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم یہودیوں کی چال چل رہے ہیں، یہودیوں کا کہا ہم سن رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم اپنا رہے ہیں۔ اس وقت یہودی اور عیسائی اس وقت اس قرآن پاک پر جب ریسرچ کر رہے ہیں وہ بہت آگے پہنچ رہے ہیں، لیکن ہم نے اس قرآن اور سنت ہم بہت پیچھے ہیں۔ اس وقت مسلمان اس وقت دنیا میں حد سے پیچھے ہیں اور ظلم بھی اسے مسلمان پر ہو رہا ہے۔ آج ہم آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کیسے حالات ہیں، شام میں، فلسطین میں، غزہ وغیرہ، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، قرآن اور سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کتنی قتل گیری ہو رہی ہے، ہر جگہ پر مسلمان قتل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا قصوروار ہم کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہم ٹھہراتے ہیں کہ ہم مسلمان خود اپنے آپ پر خنجر چلا رہے ہیں۔ اگر قیامت کا منظر ہم سامنے رکھتے تو ہم کبھی ایسا نہ کرتے۔ جہنم کا عذاب اگر ہمارے ذہنوں میں ہوتا، قبر کا عذاب اگر ہمارے ذہنوں میں ہوتا تو ہم کبھی ایسا نہ کرتے۔ یہاں تک کہ احادیثوں میں آتا ہے کہ جہنم اتنی گہری ہے کہ جب اس میں پتھر ڈالا جائے گا تو 70,000 سالوں کے بعد وہ اس کی گہرائی میں پہنچے گا۔ تو ہم سوچیں کہ وہ جہنم کیسی ہوگی جس کا ایندھن ہم ہی انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، جس کا ایندھن ہم ہی انسان ہوں گے، نافرمان انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ جیسے ہم آگ لکڑیوں سے جلاتے ہیں تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھڑکائیں گے تو کس سے بھڑکائیں گے؟ انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائیں گے۔ تو ہمیں ویسا انسان نہیں بنے کہ اللہ تعالیٰ بچائے کہ کل کو ہمیں ہی ایندھن بنا دیا جائے جہنم کا، نہیں، بلکہ ہمیں ویسا بننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے بجائے ہمیں جنت میں ڈال دے۔ قبر کا عذاب اگر ہمیں کسی نے ہم یہ سوچتے ہیں کہ قبر کا عذاب کس نے دیکھا، جہنم کس نے دیکھی، جنت کس نے دیکھی، دیکھ لیں گے جب جنت آئے گی، دیکھ لیں گے جب جہنم ہوگی، جب موت آ جائے گی دیکھ لیں گے۔ انسان جب ہم آج نہیں دیکھ رہے تو ہم قبر میں جاتے ہوئے کیا دیکھیں گے، قیامت کے دن ہم کیا دیکھیں گے؟ جب اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے، جب اس وقت ہم اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کر رہے تو قیامت میں کیا دیکھیں گے؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ موقع ہی نہیں دیں گے دیکھنے کا۔ یہاں تک کہ وہاں پر انبیاء کرام، اولیاء کرام کو سب کو فکر ہوگی کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ حالانکہ انبیاء کرام تو گناہوں سے پاک تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی کہ تم جنتی ہو۔ تو اس وقت ان کو بھی فکر ہوگی، ایسی ہوگی قیامت کی ہولنا کیا، ایسا ہوگا اس وقت قیامت کا منظر جب انبیاء علیہ السلام ان کو بھی فکر لاحق ہوگی کہ ہمارا حشر کیا ہوگا۔ یاد کیجئے اس وقت جب پل صراط ہوگا، پل صراط سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے اور ہم اپنے آپ کو تصور کریں کہ ہم بھی وہاں پر پل صراط کے پاس ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان چل رہے ہیں، کچھ تو پار کر رہے ہیں اس پل صراط کو، لیکن کچھ اس میں سے گر رہے ہیں اور گر کے سیدھے جہنم میں چلے جا رہے ہیں۔
تو ہم سب لوگ یہ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. اب اس وقت میں بھی یہی سوچتی ہوں گی شاید اللہ تعالیٰ اب میرا تو کوئی ٹھکانہ جنت میں نہیں ہے, شاید میرا ٹھکانہ بھی یہ جہنم ہے, میں بھی اسی میں گر جاؤں. تو اس پل صراط کو مد نظر رکھ کر ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں. تو وہ نیک اعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت بنایا, بہت خوبصورت بنا کر اس میں اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش لینا چاہتے ہیں, ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں. دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں بنایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم الآخرہ, کہ انسان دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام تیرے لیے بنائی, لیکن اب تجھ سے ہے کہ تو ان کو کیسے استعمال کرے گا. چیزوں کو تو ہمیں استعمال کرنا ہی ہے, چیزوں کے استعمال کرنے سے تو ہم رہ نہیں سکتے, کپڑے بھی ہمیں لگا لیں, کھانا پینا بھی ہے, لیکن دیکھنا ہے کیا جو میں پہن رہی ہوں یہ شریعت کے موافق ہے کہ نہیں, جو میں کھا رہی ہوں کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے. جب انسان ان تمام چیزوں پر غور کرے گا تب جا کر اس کے لیے جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ اسی کے لیے ہے, نہیں تو وہ اس کے لیے نہیں ہے. اور ہمیں کس لیے بنایا گیا؟ ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا کہ ہم یہاں پر نیک اعمال کر کے آخرت میں جا کر ہم جنت کے مستحق ہو جائیں, جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو کس میں داخل کر دوں گا؟ جنت میں داخل کر دوں گا, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی, شہد کی نہریں بہتی ہوں گی. لیکن افسوس کی ایک بات ہمارے ذہن میں ہے, وہ یہ ہے کہ آج موج مستی اڑا لیں گے, آج ہم یہ پہن لیں گے, ابھی تو زندگی بہت پڑی ہوئی ہے, کر لیں گے نیک کام. ارے انسان, اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کیا تو اپنے رب کو نہیں دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر ہم غرور کر رہے ہیں. کسی کو مال و دولت کا غرور ہے, کسی کو حکومت کا نشہ ہے, کوئی حکومت کے نشے میں چور ہے, کوئی علم کے نشے میں چور ہے, کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے, تو کسی انسان کو کسی چیز پر ناز ہے, لیکن ناز کس کی دی ہوئی چیز پر وہ کر رہا ہے, غرور کس کی دی ہوئی چیز پر وہ کر رہا ہے؟ صرف اس رب کریم کی ذات پر وہ کیا کر دی ہوئی چیز پر وہ کیا کر رہا ہے؟ غرور کر رہا ہے. غرور کرنا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, تکبر کرنا تو اللہ کی صفت ہے, اس کی چادر ہے. تو ہم کون ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھینے؟ اور جو اللہ کی چادر کو چھینے گا تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کیا کرے گا. ہم تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان تو غرور کر رہا ہے, لیکن یہ میری نعمت ہی ہے, میرا کرم ہے تجھ پر کہ میں تجھے سزا نہیں دے رہا ہوں, تیرے غرور کی وجہ سے تجھے سزا نہیں دے رہا ہوں. اگر چاہوں تو اسی وقت اسی لمحے میں تجھے تیرا تمام کا تمام جو غرور ہے, تیری جو تجھے حکومت پر غرور ہے یا کسی بھی چیز پر غرور ہے, اسی وقت میں مٹی میں ملا دوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں پر غور کرنا چاہیے, ہمیں قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھنا چاہیے, ہمیں آخرت کے منظر کو یاد کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب قیامت برپا ہوگی, کیا حال اس وقت ہوگا. اگر وہ ہم ذہن میں رکھیں گے جب ہماری موت ہو جائے گی, ہو سکے ہم میں سے کوئی اسی وقت مر جائے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کو روک سکتے ہیں کہ ہمیں موت لگے, ہمیں وقت دے, میں نے بہت سارے برے کام کیے ہیں, مجھے وقت دے اب میں نیک کام کروں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت زندگی ہمیں دے دی, اس میں ہمیں وہ نیک اعمال کرنے چاہیے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی, وقت کی قلت کی وجہ سے بہت کچھ بولنا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دھکا دے رہے تھے, اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ وہ حیران تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو دھکا دے رہے تھے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا, تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے فارغ ہو گئے تو میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو دھکا دے رہے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے ایک خوبصورت عورت کی شکل میں لائی گئی تھی، کہ دنیا میرے سامنے ایک خوبصورت عورت کی شکل میں لائی گئی تھی، میں اسی کو دھکے دے رہا تھا کہ مجھے تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، تو دور ہو جا مجھ سے۔ اسی لیے اسی طرح ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اگر دنیا ہمارے سامنے کتنی بھی مزین کر دی جائے، دن رات یہ مزین کر دی جائے، لیکن اس میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا ہے، اس کے رنگ میں ہمیں نہیں رنگنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور اور ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ لیکن ذہن میں ہمیں فکر آخرت رکھنی ہے۔ فکر آخرت ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ ہم اللہ تعالیٰ کی کلام پاک پر غور و فکر کرنے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، فکر آخرت ہم نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ اپنے ذہن میں کہ انسان ہو سکتا ہے میں اس وقت ہی مر جاؤں، کہ نفس اس وقت جو تو چاہ رہا ہے اگر میں حرام کا، ہم بہت پیچھے ہیں اس وقت، مسلمان اس وقت دنیا میں حد سے پیچھے ہیں اور ظلم بھی اسی مسلمان پر ہو رہا ہے۔ آج ہم آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کیسے حالات ہیں، شام میں، فلسطین میں، غزہ وغیرہ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، قرآن اور سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کتنی قتل گیری ہو رہی ہے، ہر جگہ پر مسلمان قتل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا قصوروار ہم کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہم ٹھہراتے ہیں کہ ہم مسلمان خود اپنے آپ پر خنجر چلا رہے ہیں۔ اگر قیامت کا منظر ہم سامنے رکھتے تو ہم کبھی ایسا نہ کرتے۔ جہنم کا عذاب اگر ہمارے ذہنوں میں ہوتا، قبر کا عذاب اگر ہمارے ذہنوں میں ہوتا تو ہم کبھی ایسا نہ کرتے۔ یہاں تک کہ احادیثوں میں آتا ہے کہ جہنم اتنی گہری کہ جب اس میں پتھر ڈالا جائے گا تو 70,000 سالوں کے بعد وہ اس کی گہرائی میں پہنچے گا۔ تو ہم سوچیں کہ وہ جہنم کیسی ہوگی جس کا ایندھن ہم ہی انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، جس کا ایندھن ہم ہی انسان ہوں گے، نافرمان انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ جیسے ہم آگ لکڑیوں سے جلاتے ہیں تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھڑکائیں گے تو کس سے بھڑکائیں گے؟ انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائیں گے۔ تو ہمیں ویسا انسان نہیں بنے کہ اللہ تعالیٰ بچائے کہ کل کو ہمیں ہی ایندھن بنا دیا جائے جہنم کا، نہیں، بلکہ ہمیں ویسا بننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے بجائے ہمیں جنت میں ڈالے۔ قبر کا عذاب اگر ہمیں کسی نے ہم یہ سوچتے ہیں کہ قبر کا عذاب کس نے دیکھا، جہنم کس نے دیکھی، جنت کس نے دیکھی، دیکھ لیں گے جب جنت آئے گی، دیکھ لیں گے جب جہنم ہوگی، جب موت آ جائے گی دیکھ لیں گے۔ انسان جب ہم آج نہیں دیکھ رہے تو ہم قبر میں جاتے ہوئے کیا دیکھیں گے، قیامت کے دن ہم کیا دیکھیں گے؟ جب اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے، جب اس وقت ہم اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کر رہے تو قیامت میں کیا دیکھیں گے؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ موقع ہی نہیں دیں گے دیکھنے کا۔ یہاں تک کہ وہاں پر انبیاء کرام، اولیاء کرام کو سب کو فکر ہوگی کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ حالانکہ انبیاء کرام تو گناہوں سے پاک تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی کہ تم جنتی ہو، تو اس وقت ان کو بھی فکر ہوگی، ایسی ہوگی قیامت کی ہولناک کیا، ایسا ہوگا اس وقت قیامت کا منظر جب انبیاء علیہ السلام ان کو بھی فکر لاحق ہوگی کہ ہمارا حشر کیا ہوگا۔ یاد کیجئے اس وقت جب پل صراط ہوگا، پل صراط سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے اور ہم اپنے آپ کو تصور کریں کہ ہم بھی وہاں پر پل صراط کے پاس ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان چل رہے ہیں، کچھ تو پار کر رہے ہیں اس پل صراط کو، لیکن کچھ اس میں سے گر رہے ہیں اور گر کے سیدھے جہنم میں چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم سب لوگ یہ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اب اس وقت میں بھی یہی سوچتی ہوں گی شاید اللہ تعالیٰ اب میرا تو کوئی ٹھکانہ جنت میں نہیں ہے، شاید میرا ٹھکانہ بھی یہ جہنم ہے، میں بھی اسی میں گر جاؤں۔ تو اس پل صراط کو مد نظر رکھ کر ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں۔ تو وہ نیک اعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟
اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت بنایا، بہت خوبصورت بنایا، خوبصورت بنا کر اس میں اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش لینا چاہتے ہیں، ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں بنایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم الآخرہ، کہ انسان دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام تیرے لیے بنائی، لیکن اب تجھ سے ہے کہ تو ان کو کیسے استعمال کرے گا۔ چیزوں کو تو ہمیں استعمال کرنا ہی ہے، چیزوں کے استعمال کرنے سے تو ہم رہ نہیں سکتے، کپڑے بھی ہمیں لگانے گا، کھانا پینا بھی ہے، لیکن دیکھنا ہے کیا جو میں پہن رہی ہوں یہ شریعت کے موافق ہے کہ نہیں، جو میں کھا رہی ہوں کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ جب انسان ان تمام چیزوں پر غور کرے گا تب جا کر اس کے لیے جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ اسی کے لیے ہے، نہیں تو وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اور ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے؟ ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے کہ ہم یہاں پر نیک اعمال کر کے آخرت میں جا کر ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو کس میں داخل کر دوں گا؟ جنت میں داخل کر دوں گا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی، شہد کی نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن افسوس کی ایک بات ہمارے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ آج موج مستی اڑا لیں گے، آج ہم یہ پہن لیں گے، ابھی تو زندگی بہت پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے نیک کام۔ ارے انسان، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کیا تو اپنے رب کو نہیں دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر ہم غرور کر رہے ہیں۔ کسی کو مال و دولت کا غرور ہے، کسی کو حکومت کا نشہ ہے، کوئی حکومت کے نشے میں چور ہے، کوئی علم کے نشے میں چور ہے، کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، تو کسی انسان کو کسی چیز پر ناز ہے، لیکن ناز کس کی دی ہوئی چیز پر وہ کر رہا ہے؟ غرور کس کی دی ہوئی چیز پر وہ کر رہا ہے؟ صرف اس رب کریم کی ذات پر وہ کیا کر دی ہوئی چیز پر وہ کیا کر رہا ہے؟ غرور کر رہا ہے۔ غرور کرنا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تکبر کرنا تو اللہ کی صفت ہے، اس کی چادر ہے۔ تو ہم کون ہو سکتے ہیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھینے؟ اور جو اللہ کی چادر کو چھینے گا تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہم تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے انسان تو غرور کر رہا ہے، لیکن یہ میری نعمت ہی ہے، میرا کرم ہے تجھ پر کہ میں تجھے سزا نہیں دے رہا ہوں، تیرے غرور کی وجہ سے تجھے سزا نہیں دے رہا ہوں۔ اگر چاہوں تو اسی وقت اسی لمحے میں تجھے تیرا تمام کا تمام جو غرور ہے، تیری جو تجھے حکومت پر غرور ہے یا کسی بھی چیز پر غرور ہے، اسی وقت میں مٹی میں ملا دوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں آخرت کے منظر کو یاد کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب قیامت برپا ہوگی، کیا حال اس وقت ہوگا۔ اگر وہ ہم ذہن میں رکھیں گے جب ہماری موت ہو جائے گی، ہو سکے ہم میں سے کوئی اسی وقت مر جائے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو روک سکتے ہیں کہ ہمیں موت نہ دے، ہمیں وقت دے، میں نے بہت سارے برے کام کیے ہیں، مجھے وقت دے اب میں نیک کام کروں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت زندگی ہمیں دے دی، اس میں ہمیں وہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، وقت کی قلت کی وجہ سے بہت کچھ بولنا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دھکا دے رہے تھے، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ وہ حیران تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو دھکا دے رہے تھے۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے فارغ ہو گئے تو میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو دھکا دے رہے تھے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے ایک خوبصورت عورت کی شکل میں لائی گئی تھی، کہ دنیا میرے سامنے ایک خوبصورت عورت کی شکل میں لائی گئی تھی، میں اسی کو دھکے دے رہا تھا کہ مجھے تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، تو دور ہو جا مجھ سے۔ اسی لیے اسی طرح ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اگر دنیا ہمارے سامنے کتنی بھی مزین
کر دی جائے، دن رات یہ مزین کر دی جائے، لیکن اس میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا ہے، اس کے رنگ میں ہمیں نہیں رنگنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور اور ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ لیکن ذہن میں ہمیں فکر آخرت رکھنی ہے۔ فکر آخرت ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ ہم اللہ تعالیٰ کی کلام پاک پر غور و فکر کرنے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، فکر آخرت ہم نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ اپنے ذہن میں کہ انسان ہو سکتا ہے میں اس وقت ہی مر جاؤں، کہ نفس اس وقت جو تو چاہ رہا ہے، اگر میں حرام کا، ہم بہت پیچھے ہیں اس وقت، مسلمان اس وقت دنیا میں حد سے پیچھے ہیں اور ظلم بھی اسی مسلمان پر ہو رہا ہے۔ آج ہم آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کیسے حالات ہیں، شام میں، فلسطین میں، غزہ وغیرہ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، قرآن اور سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کتنی قتل گیری ہو رہی ہے، ہر جگہ پر مسلمان قتل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا قصوروار ہم کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہم ٹھہراتے ہیں کہ ہم مسلمان خود اپنے آپ پر خنجر چلاتے ہیں۔ اگر قیامت کا منظر ہم سامنے رکھتے تو ہم کبھی ایسا نہ کرتے۔ جہنم کا عذاب اگر ہمارے ذہنوں میں ہوتا، قبر کا عذاب اگر ہمارے ذہنوں میں ہوتا تو ہم کبھی ایسا نہ کرتے۔ یہاں تک کہ احادیثوں میں آتا ہے کہ جہنم اتنی گہری کہ جب اس میں پتھر ڈالا جائے گا تو 70,000 سالوں کے بعد وہ اس کی گہرائی میں پہنچے گا۔ تو ہم سوچیں کہ وہ جہنم کیسی ہوگی جس کا ایندھن ہم ہی انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، جس کا ایندھن ہم ہی انسان ہوں گے، نافرمان انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ جیسے ہم آگ لکڑیوں سے جلاتے ہیں تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھڑکائیں گے تو کس سے بھڑکائیں گے؟ انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائیں گے۔ تو ہمیں ویسا انسان نہیں بنے کہ اللہ تعالیٰ بچائے کہ کل کو ہمیں ہی ایندھن بنا دیا جائے جہنم کا، نہیں۔